الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا عشرہ بھی ہمیں عافیت کے ساتھ اور اعمال کے توفیق کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب چند گھنٹوں کے بعد آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اب اگلے انبیاء علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ طواف اور نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اعتکاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت رہی ہے۔ اس کے لیے اور کیا دلیل چاہیے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری سانس تک اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ہم جب نظر کرتے ہیں کتابوں کے اندر اور احادیث کے اندر تو آپ علیہ السلام کے بہت سارے معمولات ایسے تھے جس کو آپ علیہ السلام کبھی کبھی ترک بھی فرما دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جب سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد جب تک آپ نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، وہاں تک آپ علیہ السلام مستقل رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی اتنی بڑی سنت سے منہ موڑ دیا اور اس کو چھوڑ دیا، یعنی اعتکاف اکثر و بیشتر اب لوگ نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جیسی رات کو بھی بندہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرے، اور آپ علیہ السلام اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ ترکی خیمے کے اندر آپ علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے۔ چنانچہ تیسرے عشرے کے اندر آپ علیہ السلام نے ترکی خیمے سے سر باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، اور دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف اسی لیے کیا تھا، لیکن مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ بتانے والے سے مراد فرشتہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ رات بتلائی گئی اور اس کے بعد پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اس رات کے بعد کی صبح کے اندر اپنے آپ کو گیلی مٹی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رات بارش ہوئی، اور چونکہ
چھت جو ہے وہ چھپڑ کی تھی، اس وجہ سے پانی نیچے ٹپکا اور آپ علیہ السلام کے گال کے اوپر گیلی مٹی کا میں نے نشان دیکھا۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، اور جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1000 مہینوں سے بہتر بتائی وہ لیلۃ القدر ہے، اور بندہ جب اعتکاف کرتا ہے تو بندہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس رات کو پا ہی لیتا ہے، کیونکہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی حالت کے اندر معتکف جو ہے کھانا کھائے وہ بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت۔ تو اگر کوئی معتکف اگر خدا نخواستہ اس رات کے اندر وہ سو بھی گیا تو اس سونے کی حالت کے اندر بھی لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کو پانے والا شمار ہوگا۔ تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پا ہی لیتا ہے، اس کا زیادہ اور قوی امکان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت دی ہے، وقت ہے، اور کام کاج کو مطلب اگر ترتیب دینے کے بعد اگر ہمارے پاس وقت اور فرصت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ چنانچہ روزے دار کے معتکف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، کہ معتکف ایسا ہے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے نیکیوں کا ثواب ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے کہ کرنے والا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو نہیں کر پاتا ہے، جیسا کہ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے اندر شرکت کرنا۔ تو اگرچہ اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف جو ہے وہ اگرچہ یہ عبادتیں نہیں کر سکتا ہے، لیکن کرنے والے کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ثواب دیتے ہیں۔ اور رہی بات کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، عتقم من النار کے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک کے اندر۔ اب ہم میں کون ایسا ہے جس کو جہنم سے آزادی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک تو آدمی کو جو ہے خلوت مل جاتی ہے، اور آدمی کے پاس اتنا وقت رہتا ہے کہ عبادت کے علاوہ اس کو کوئی کام کاج نہیں ہوتا، عبادت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی جتنا چاہے اپنے آپ کو اس کے اندر عبادت کے اندر لگا سکتا ہے، اور عبادت کے اندر لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ بندہ دنیا و ما فیہا سے ہٹ کر اعتکاف کی مثال ایسی بتائی گئی، معتکف کی مثال ایسی بتائی گئی کہ کوئی بندہ کسی کے در پہ آ کر پڑ جائے کہ جب تک میری مراد پوری نہیں ہو جائے گی، میرا مقصد مجھے حاصل نہیں ہو جائے گا، وہاں تک میں آپ کے در سے نہیں ہٹوں گا۔ تو معتکف کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے کہ جب تک مجھے اپنے گناہوں سے معافی نہیں ملے گی، مجھے تیری رضا یعنی اللہ کی رضا بھی مجھے حاصل نہیں ہو جائے گی، اور مجھے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی میں نے گناہ کیا ہے اور اس کے بارے میں مجھے مغفرت کا پروانہ نہیں مل جائے گا، وہاں تک اے اللہ میں تیرے در سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو بندہ مطلب اعتکاف میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جب تک میری مغفرت نہیں ہو جاتی، جب تک مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں مل جاتا، جب تک میرے گناہ معاف نہیں کر دیے جاتے، وہاں تک میں تیرے در سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھنے کے بعد بھی لغویات سے بچے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، کیونکہ تلاوت کرنے والا جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا یعنی براہ راست باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے موقع ہمیں دیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جتنا ہو سکے ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا ہم آئندہ رمضان کے اندر زندہ رہتے یا نہیں رہتے، ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جتنے بقیہ اب دن رہے ہیں، بقیہ جتنی گھڑیاں رہی ہیں، بقیہ جتنے اوقات رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم توجہ کریں اور متوجہ ہو جائیں، کیونکہ زمین و آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ آسمان و زمین کے تیور
ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے غضبناک ہو چکے ہیں اور ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اب وہ قریب ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومن کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ اس کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالی کو جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے منا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جس کو توفیق مل جائے اس کو چاہیے کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت کے اندر تھکائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو پوری رات آپ علیہ السلام جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اپنی کمر کو اور اپنی لنگی کو اتنا مضبوط باندھ دیتے تھے، یعنی عبادت کی کوشش اور مجاہدوں کے اندر مطلب بڑھ چڑھ کر آپ علیہ السلام حصہ لیا کرتے تھے اور کوششوں کے اندر زیادتی کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہم ان کے امتی ہیں، امتی کو چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے، کیونکہ اگر بندے کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تم اگر اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہلوا دیا کہ میری اتباع کرو۔ میری اتباع سے مراد یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہر چیز کے اندر اقتداء کرنی پڑے گی، آپ علیہ السلام کے اسوے کو ہم کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، تب جا کر ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں کی اور آخری عشرے کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔